جی اب ہم بات کرتے ہیں سیاسی صورتحال کی، جس کا شروع میں تذکرہ کیا تھا جناب عزت مآب آمنہ کھٹانہ صاحبہ نے، تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ ذاتی تجربے بیان کریں. تو اب ہیں سیاسی معاملات، جس کے اوپر بلا شبہ بالکل ٹھیک فرمایا تھا آمنہ نے کہ 48 گھنٹے مولانا فضل الرحمان کے بقول بہت زیادہ اہم ہیں. تو اب کاؤنٹ ڈاؤن تو کافی دیر سے شروع ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کچھ گھنٹے مزید کم ہو گئے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کل کی بات یہ تھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہا کہ 48 گھنٹے جناب بہت اہم ہیں اور ہمارا ہوم ورک ہو چکا ہے مکمل. لیگل جو ٹیم ہے ہماری، اس نے تحریک عدم اعتماد اور جو اجلاس ہے اس کی ریگوسیشن پر بھی غور کر رہی ہے. تو جناب اب تو کاؤنٹ ڈاؤن ٹک 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 گھڑی کی شروع ہو چکی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جو ملاقات ہوئی تھی کاف لیگ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی، اس کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اگلے الیکشنز میں بھی کاف لیگ ہمارا ساتھ دے گی، ہماری اتحادی ہوگی. لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور حکومت کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ بات اس کے اندر یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں تھے جب عمران خان صاحب گئے تھے، لیکن بہرحال ان کی جانب سے بیان دیا گیا. ہاں ریلیونٹ شخصیت ہیں، لیکن میٹنگ کا حوال کیا تھا. پھر اگر ریلیونٹ ہیں تو پھر کاف لیگ کی جانب سے اس چیز کو ڈینائی کرنا، تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ دیر از سمتھنگ رانگ. تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرماتے ہیں اس کاف لیگ کے حوالے سے کہ تحریک عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گی کامیاب، اور 5 ووٹوں سے کوئی فرق شرق نہیں پڑتا. ان کی تحریک جو ہے عدم اعتماد کی، یہ عوام کا دباؤ ہے، یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے. تو شجاعت صاحب کی اور پریزلائی صاحب کی سب ملاقاتیں اچھی رہتی ہیں، لیکن آج فیصلہ کاف لیگ نے کرنا ہے کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ اقتدار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر شاید سیاست عوام کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفاد بن جاتی ہے، کیونکہ عدم اعتماد تو ان کے بغیر بھی ہو جائے گا. 5 سیٹوں سے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو اس سے بہت زیادہ نمبر موجود ہیں، اس لیے یہ فیصلے ان کے اپنے ہیں، ہم ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. ہمارا تو کام تھا دعوت دینا. اور حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت میں رہنا ضروری نہیں ہے، عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے. اپوزیشن کے لوگوں سے ان سے پوچھا کریں گے کیا، حکومت تبدیل کرنے کے علاوہ کیا کریں گے. خان صاحب سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آنے کے بعد کیا تبدیلی کون سی آ چکی. وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب کو، ہمت کرنی چاہیے کہ ان کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پاکستان کی عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے. جی تو اس کے اوپر ساری صورتحال پر باقی رہنماؤں کا موقع بھی سامنے آیا ہے. فواد چودھری صاحب بھی فرماتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت نے حمایت کی ہے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا مسئلہ ہوگا، یہ آسان کام نہیں، اور بلا شبہ کسی حد تک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. تو کیا ان دونوں صاحبان کا فرمانا تھا، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. عدم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. پہلی دفعہ غریب کو ہم نے پیٹرول میں اور بجلی کے بل میں عمران خان نے ایک سہولت دی ہے، جو بہت بڑی بات ہے. چوہر صاحب نے کہا ہے ہم آپ کے اتحادی ہیں. صبح جو آج بھی میری بات ہوئی ہے چوہر صاحب سے بھی، وہ بھی بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے. پی ایم ایل کیو ہے وہ ہماری اتحادی ہے، ہم نے مل کے پہلے الیکشن لڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. فیصلہ کیا کرنا ہے انہوں نے، وہ اتحادی ہیں، اسی لیے تو چیمہ صاحب وزیر ہیں. مولانا صاحب یہ خوشخبریاں بڑی دفعہ پہلے بھی سنا چکے ہیں، مریم بھی سنا چکی ہیں. ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، وہ لے کے آئے پھر دیکھیں. اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ حکومت میں ہوتے. وہ 13ویں دفعہ یہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی پھر لگے ہوئے ہیں، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ابھی تک تو نہیں لائی گئی. جب لے آئیں گے تب پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا، یہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور نمبر بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال جو دن بہ دن ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی سے اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹے اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ ہمارے پاس 24 اراکین کی حمایت حاصل ہے جو کہ حکومتی ہیں. اچھا، مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے ساری سچویشن میں، کیونکہ وہ ہاتھ کوئی اور کھڑے کرتے ہیں، پھر ووٹ کوئی اور ڈال جاتا ہے، بعد میں کچھ اور ہو جاتا ہے، رزلٹ کچھ اور سامنے آتا ہے. اب اس بار کیا حکومت اتنی ٹف پوزیشن میں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو چودھری صاحبان ہیں ان کا موقف بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ بھائی اس دفعہ اگر کامیاب نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں حکومت کو مزید فائدہ ہوگا. ہیل بی مور اسٹرانگ. عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، تو انہیں بھی اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا ہے. یہ جو لارا ہے نا وزیر اعلیٰ شپ کا، اس کے اوپر وہ جائیں گے نہیں ویسے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اپوزیشن کو یہاں پر بھی ناکامی کا سامنا رہتا ہے اس بار بھی،
تو پھر آگے ان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے, آگے ان کا کیا فیوچر ہوگا سیاست کو لے کر, اس پر بات کریں گے. مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی سلسلے میں, کیونکہ حکومت کو ڈسلوج کرنا ہے, اسی سلسلے میں لانگ مارچ کر رہی ہے اور عوامی مارچ کا نام دیا ہوا ہے. کہاں تک یہ مارچ پہنچا ہے, اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ارباب چانڈیو موجود ہیں. تو ارباب چانڈیو, آپ بتائیے گا کہ بھائی رحیم یار خان, کل ہماری آپ سے بات ہوئی تھی, آپ سکر میں تھے, اب تو رحیم یار خان پہنچ گیا, اب زبردست بات ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کا مارچ کہاں پر پہنچا ہے, اس سے متعلق ہم فیض اللہ خان سے بھی معلومات حاصل کریں گے. ارباب, پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ بڑی جلدی سفر طے کیا آپ نے؟ جی بالکل ستی, پہلے تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ سر میرا کوٹلی ستی ہے, وہ مری سے تھوڑا سا پیرل جا کے پڑتا ہے, وہ اسلام آباد کے قریب ہے. ہاں, اوئے ہوئے اوئے ہوئے, ادھر جانے میں وقت لگے گا. ہماری کوئی دعوت نہیں ہو. چلو مگر آمنا کے ایک شہر میں تو جائیں گے ہم, لاہور. جی جی, لاہور قریب ہے, پھر بھی دیکھتے کس طرح دعوت ہوتی ہے. بہرحال ہم پنجاب کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب پہنچتے ہی رحیم یار خان میں اپنے کارکنوں سے خطاب کیا, اور اچھی بات یہ کہ انہوں نے اے آر وائی سے بھی خصوصی طور پر بات چیت کی ہے. میرا خیال تھا صبح مارننگ میں آپ اس کا ضرور ذکر کرتے کہ اے آر وائی سے بات چیت کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا. بھائی ہم تو اصل میں منتظر تھے کہ آپ اپنے منہ سے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا, پھر ہم چلا بھی دیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. جی شکریہ. ستی, جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ہماری بات چیت ہوئی, اس میں جو واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر عدم اعتماد ناکام بھی ہو گیا اور ہمارے مارچ کے کچھ نتائج نہ بھی نکلے, لیکن وہ اس حکومت پر حملے کرتے رہیں گے. اچھا, اور میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس پسٹل اور بندوق تو ہے نہیں, تو حملے کیسے کریں گے؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا جمہوری حملہ کرتا رہوں گا. تو اس کا مطلب ہے ان کا موڈ بالکل واضح ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی تقریباً تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے, اور انہوں نے شاہ محمود پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ سندھ میں مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہماری جو خارجہ کے وزیر ہیں وہ جو ہے یہاں پر جلسے کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک اور دلچسپ بات کی کہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت وہ دنیا کی پہلی حکومت ہوگی جو اپنے ہی ملک میں اپنی اپوزیشن کے خلاف تحریک چلا رہی ہے. لیکن یہ ساری باتوں میں نے یہ پوچھا عدم اعتماد والا, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپشن ہے عدم اعتماد, لیکن اس کے ساتھ عوامی دباؤ. اور سب سے بڑی دلچسپ بات انہوں نے یہ کی کہ میں اس پوری صورتحال میں ہارنے والا نہیں ہوں. بلاول بھٹو زرداری بڑے تھوڑے سے آج ایگریسو ہیں پنجاب کی سرزمین پر, لیکن انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ پنجاب جیسے وہ پہنچے ہیں. ارباب, جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے خصوصی بلاول بھٹو کے ساتھ, وہ ہم اپنے ناظرین کو سنائیں گے, لیکن اب ہم چلتے ہیں فیض اللہ خان کے پاس. ان سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی مارچ جو کر رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی, کیا پلانز ہیں آج کے. تو فیض اللہ بتائیے گا. آمنہ, دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا حقوق سندھ مارچ آج چھٹے روز میں داخل ہو چکا ہے. میرپور خاص سے آج مارچ کا آغاز ہوگا. شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں حلیم عادل شیخ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, اور میرپور خاص سے اب سے کچھ دیر کے بعد یہ مارچ چلے گا عمر کوٹ کی جانب. وہاں پر اس کا مارچ کا استقبال کیا جائے گا. حقوق سندھ مارچ کے رہنما وہاں خطاب کریں گے, اور اس کے بعد یہ مٹھی تھر پارکر جائے گا. مٹھی تھر پارکر میں بھی اسی طرح کا استقبالیہ ترتیب دیا گیا ہے. وہاں پر بھی شاہ محمود قریشی, حلیم عادل شیخ اور دیگر قائدین خطاب کریں گے. مٹھی تھر پارکر کے بعد یہ کارواں پہنچے گا شام 7 بجے تک بدین میں, جہاں جی ڈی اے کے اراکین بھی اس کو جوائن کریں گے. اور شام 7 بجے بدین میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے, جس سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جی ڈی اے کے قائدین خطاب کریں گے. آج اس کارواں کا جو بھائی, کہیں آپ بھی تو اس ریلی میں نعرے نہیں لگاتے رہے, آپ کی آواز بھی خاصی متاثر دکھائی دے رہی ہے. نعرے تو نہیں لگاتے رہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ سندھ کا سفر کرتے ہوئے دھول مٹی گرد و غبار سب کچھ ملتا ہے, تو اس کے نتیجے میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے.
تو اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پھر گلے پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو بہرحال یہ ایک کام کا حصہ ہے. تو اسی کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی آواز بیٹھ گئی ہے چونکہ وہ مسلسل تقاریر کر رہے ہیں. تو اب یہ جو سندھ حقوق مارچ کا 6واں روز ہے, اس میں اب جو ہے پی ٹی آئی کے MNAs MPAs بھی شامل ہیں. اور کل ایک یہاں پر کنڈیارو کے مقام پر ایک جو ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے تھے. پی ٹی آئی کا حقوق سندھ مارچ روک دیا گیا تھا جہاں پیپلز پارٹی کے کارکن موجود تھے اس سے 1 کلومیٹر دور, اور اس کے بعد پھر پولیس آئی اور پی ٹی آئی کے اپنے رضاکار آئے اور پھر وہ رستہ کلیئر ہوا, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا یہ حقوق سندھ مارچ میرپور خاص پہنچا ہے. چلیں جی, یعنی کل فیس آف ہوا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا, جس طرح سے اشفاق بھی ذکر کر رہے تھے کہ کوئی ایسا مقام آئے گا کہ دونوں کارکنان آمنے سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو کل یہ ہم نے دیکھ لیا. فیض اللہ خان ارباب چانڈیو ہمارے ساتھ موجود تھے, دونوں کا بے حد شکریہ. اور بلاول کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ارباب چانڈیو کی خصوصی, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن تاریخ ریکارڈ کرے گا, پوری دنیا پورا ملک کو نظر آئے گا کون پہلے دن سے لے کے آج تک اس کٹ پتلی اور سلیکٹڈ کے خلاف کا مقابلہ کر رہا ہے. اور امید ہمارا یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں. اگر نہیں ہوا تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, بار بار اس پر حملہ کریں گے جب تک ہم اس ملک کے عوام کو وہ انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں. اور اس شخص جو ہم پہ مسلط کیا گیا, غیر جمہوری طریقے سے سلیکٹ کیا گیا, اس کو ہٹایا جائے, صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. ابھی تک جو رسپانس ناراض اراکین سے اور دوسرے لوگوں سے آئے ہیں وہ بہت ہی پازیٹیو رہا ہے. وزیر اعظم ڈر چکا ہے تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس چیز سے ڈرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ نے اتنے سارے وزیر سندھ کے دورے پہ کیوں بھیجے ہیں؟ اگر ہم سے خطرہ نہیں ہے آپ نے ہمارا ریلی کو کیوں روکنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہم سے خطرہ نہیں ہے آپ نے ہمارا مارچ کے 2 دن بعد گھبرا کے پیٹرول اور الیکٹرسٹی کی قیمت کو کیوں کم کیا ہے؟ حکومت کا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. چلیں جی, تو یہ تو آپ نے موقف دیکھ لیا بلاول بھٹو زرداری کا. تجزیہ ذرا اس پہ لے لیتے ہیں اوور آل جو ڈیولپنگ سچویشن ہے. مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں. سر ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ انیشیٹ کرتے ہیں جو کنورسیشن ابھی بلاول بھٹو کی رہی, آپ نے کیسا دیکھا ان کا باڈی لینگویج بالخصوص, کیونکہ یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہاؤ یو آر ان ٹو اے سچویشن. دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بھی کامیاب ہوئی تحریک عدم اعتماد پھر بھی ہم ان کے اوپر جمہوری حملے کرتے رہیں گے. تو اس سے کیا میسج جا رہا ہے بیسکلی؟ جی بہت بہت شکریہ اور صبح بخیر. دونوں رپورٹرز کی گفتگو سنی, فیض اللہ کی بھی اور ارباب کی بھی. دونوں کی الگ الگ فیل ہے. ظاہر ہے میرا خیال ہے جو تحریک انصاف کا جو مارچ ہے اس میں شاید تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے ان کے روٹس میں, اور وہ شاید بدین میں آج غالباً بدین میں جلسہ کریں گے, جہاں خاص طور پہ ذوالفقار مرزا اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ادھر کا وہ گڑھ ہے اور وہ اپنا پاور شو کریں گے. دیکھیے بلاول بھٹو کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر اس لانگ مارچ کا آپ جائزہ لیں تو یہ کئی لحاظ سے اس لیے اہم ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے لمبا مارچ ہے. یعنی اگر آپ ڈسٹنس وائز دیکھیں تو اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان میں جتنے بھی لانگ مارچز ہوئے ہیں کوئی بھی لانگ مارچ نے اتنا لمبا طویل راستہ نہیں طے کیا. ابھی تو یہ چل رہا ہے لیکن اس کی ڈسٹنس تقریباً 1600 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے, جس میں کوئی 30 سے 36 شہروں کو وہ ٹچ کریں گے. اس کے 2 مقاصد جو ہیں وہ ہیں, ایک تو بلاول نے جو بات کی, ایک تو یہ کہ پنجاب میں خاص طور پہ پنجاب میں ان کے لیے سیاسی موبلائزیشن بہت ضروری ہے. بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والے ہیں, ادروائز بھی پیپلز پارٹی پنجاب میں خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں بہت پیچھے گئی ہے. اس کا ووٹ بینک کم ہوا ہے, اس کے بہت سے ووٹرز اور سپورٹرز جو ہیں وہ تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں. بہت سے لوگ مسلم لیگ نون میں کم گئے ہیں لیکن تحریک انصاف میں زیادہ گئے ہیں. تو اس پوری پالیٹکس کو بلاول کس طرح ریوائیو کرتے ہیں یہ ان کا بڑا امتحان ہوگا. اور ظاہر ہے اگر عدم اعتماد کی تحریک غالباً اسی چیز کا امکان ہے, اور میں شروع سے بات کہہ رہا ہوں اس کا لنک ہے عدم اعتماد کی تحریک سے. تو اگر اس دوران جب تک وہ اسلام آباد پہنچیں گے یا لاہور پہنچیں گے, اگر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد
اس پہ کب ووٹنگ ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے پھر گورنمنٹ اپنے انیشیٹو لے گی, روکے گی, اس چیز کو اتنی جلدی نہیں لانے دے گی. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. غالباً ان کا ٹارگٹ کیا یہ پلیج کر چکے ہیں تو دے آر ولنگ ٹو رسک اٹ کہ آپ کاف لیگ آئے نہ آئے, کوئی آئے نہ آئے, ہم نے یہ کر دینا ہے, یا پھر کوئی تھاٹ پروسیس ہے اس کے پیچھے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے تین بنیادی طور پہ اس کی کامیابی اگر ہوتی ہے عدم اعتماد کی تحریک تو وہ ظاہر ہے وہ کم سے کم 1 یا 2 اتحادیوں کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہو سکتی ہے, جس میں اگر مسلم لیگ کاف نہیں بھی آتی اور مسلم لیگ کاف بھی آخری منٹ پہ اپنے فیصلے بدل سکتی ہے. وہ اسٹرینتھ دیکھیں گے کیونکہ انہیں بھی اپنے آگے کا سیاسی مستقبل دیکھنا ہے, تو وہ بھی اپنی اسٹرینتھ دیکھیں گے. لیکن اگر ان کے نمبر گیم جیسے مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے اراکین جو ناراض ہیں اپنی حکومت سے, اور خاص طور پہ پنجاب کی جو صورتحال ہے اس میں وہ آگے کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, تو اگر ان کی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ وہ اگر 10, 12, 15 لوگ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو اس طرح اتحادیوں کی ضرورت نہیں ہوگی. ایم کیو ایم نے بھی ابھی کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ بھی آخری وقتوں میں فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بلاول اپنی بات تو کر رہے تھے کہ اگر ناکام بھی ہوتی ہے تو ہم اپنا وہ جاری رکھیں گے جدوجہد, لیکن ان کو دھچکا بہت بڑا پڑے گا اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے. اچھا مظہر عباس صاحب, ٹائمنگ کی ذرا بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک معاشی پیکج کا بھی اعلان کر دیا. مین کنسرن تو اپوزیشن کا یہی تھا نا کہ ہم مہنگائی کے لیے مارچ کر رہے ہیں, مہنگائی اور باقی جو بے روزگاری ہے, گورننس کے ایشوز ہیں, ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے سچویشن میں تحریک عدم اعتماد لے کر آنا, آپ سمجھتے ہیں کہ لوہا گرم ہے چوٹ لگا دینی چاہیے, ٹھیک ہے یہ معاملات ماحول سازگار ہے؟ دیکھیے ہماری یہاں سیاست تو ایسی ہی ہوتی ہے وہ, اور عمران خان جی جب وہ پیکج کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ اگر یہی اسی پیکج کا اعلان وہ آج سے 1 مہینے پہلے بھی دے دیتے, کیونکہ کل جو انہوں نے وجوہات بتائیں کہ یہ لوگوں نے ٹیکس زیادہ دیا تو وہ 1 مہینے پہلے بھی صورتحال تو سامنے آ گئی تھی, تو 1 مہینے پہلے انہوں نے یہ پیکج کا اعلان کیوں نہیں کیا, 1 مہینے بعد کیوں کیا؟ تو ان کو بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے اراکین بھی کو یہ اندازہ ہے, اور انہوں نے شاید 12 وزیر اعظم سے بات کی بھی ہے کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں ہم غیر مقبول ہو رہے ہیں. اب وہ یہ جو پیکج ہے اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور اپوزیشن اپنی جیت دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لانگ مارچ کی وجہ سے ان کو یہ پیکج اناؤنس کرنا پڑا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا لانگ مارچ اور زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھا یا اپوزیشن کا دباؤ اور آگے آیا اور بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ اور مزید ریلیف کا بھی اعلان ہو جائے, تو وہ اس کو اپنی سکسیس ظاہر جانیں گے. اب حکومت کے پاس کیا چیلنجز ہیں؟ پہلا چیلنج تو یہ کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو اس کو وہ ناکام کریں. اگر وہ ناکام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے عمران خان یا ان کی جو پارٹی ہے یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ایک مرتبہ پھر اپوزیشن ناکام ہو گئی, اور اپوزیشن کے لیے پھر اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کہنا ہوگا کہ ان کی وجہ سے, ان کی دباؤ کی وجہ سے کم لوگوں کو ریلیف ملا. تو یہ ون ون سچویشن میں جائیں گے. اصل میں دیکھنا یہ کہ ریاضی میں کون مضبوط ہے, اگر کس کی میتھمیٹکس جو ہے وہ اچھی ہے نمبر گیمز کے حوالے سے, اور آخری وقتوں میں کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا, سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے لوگ ایکسپوز ہوں گے. اب وہ اس حد تک تیار ہو گئے ہیں ایکسپوز ہونے کے لیے, یہ بڑا اہم ہے. اگر ایکسپوز ہو گئے تو عین ممکن ہے کہ جب آخری وقتوں میں عمران خان صاحب کو یہ محسوس ہو کہ وہ نمبر گیمز میں پیچھے رہ گئے تو وہ خود ہی اسمبلیوں توڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں, خود ہی نئے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک وہ پورے اعتماد ہیں کہ وہ اس کو شکست دے دیں گے, کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, تفصیلی انہوں نے تجزیہ اپنا پیش کیا. اور سچویشن جو ہے وہ پولیٹیکل اب بنتی جا رہی ہے, دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن جو کم نشستوں والے جو پارٹیز ہیں نا, قاف لیگ, ایم کیو ایم, ان کا بڑا کی رول ہوگا. بالکل ایسے ہی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।